الحمد لله الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ شہنشاہ خوش حصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثل و مثال بی بی آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اے لوگو اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو مجھ پر درود و سلام پیش کر کے آراستہ کرو۔ فإن صلاتکم علیہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پیش کرنا نور لکم یوم القیامہ، کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی درود و سلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے، کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا تبار پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ذوق و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، سامعین، ناظرین، آپ بڑے ہی خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے اس عبادت کو ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں اور جن کی سرپرستی میں آپ یہاں اعتکاف بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مفتی علی اصغر قادری زید مجدہ بڑی ہی ایک خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر بڑا ہی فضل و کرم کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ وہ
سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی دین متین کی خدمت یہ اجتماعی اعتکاف کی صورت میں اپنے تئیں خلوص و للہیت کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، رزق میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے، ہم سب کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ جو بھی اس مسجد میں تعاون کرتے ہیں، امام صاحب ہیں، انتظامیہ ہے، جو بھی اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کے گروہ کو شاد و آباد فرمائے۔ اجتماعی اعتکاف جو ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی حاصل کریں۔ ویسے تو اعتکاف جو ہے، جہاں بھی مسجد موجود ہے آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، آپ کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن یہ جو اجتماعی اعتکاف کی شہر کے مختلف مقامات کے اندر یہ صورتیں بنتی ہیں، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں حضرات علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں، وہ درس دیتے ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بڑے ہی باذوق ہیں، آپ سب کے پاس قلم ہے، کاغذ موجود ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی دین کے ساتھ یہ جو محبت ہے اسے قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے، ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا ہے، اور ایسے ڈرنا ہے جیسے رب سے ڈرنے کا حق ہے۔ بندہ اپنی زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں جن سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں خدا کا خوف موجود نہیں، اس کے افعال ایسے ہیں، اس کی حرکات ایسی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں خدا کا خوف موجود نہیں۔ تو اب اس کا محض اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ سے وہ ڈرنا نہیں ہے جیسے اللہ رب العزت نے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق۔ تمہیں اپنی زبان سے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بلکہ تمہارے اعمال ہی ایسے ہونے چاہیے جن سے یہ ظاہر ہو کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف موجود ہے۔ تمہارا جو اس زمانے میں چال چلن ہے، جو اس معاشرے میں تمہارا رہن سہن ہے، تمہارے جو معاملات زندگی ہیں، ان سے یہ خود بخود واضح ہوتا ہو کہ تم خدا تعالی سے ڈرنے والے ہو، تمہارے دلوں میں خدا تعالی کا خوف موجود ہے، رب کی خشیت موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ جو ڈر ہے، خوف خدا، خشیت الہی، یاد رکھیے
یہ ہر نیکی کا سر چشمہ ہے، اور خوف خدا کا نہ ہونا یہ ہر بدی کا، ہر گناہ کا سر چشمہ ہے۔ جس بندے کے دل میں خدا کا خوف موجود ہوتا ہے، وہ چاہے بند کمرے کے اندر بھی موجود ہو پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وہ اللہ کے خوف سے اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچاتا، صرف اس ڈر کی وجہ سے وہ برے اعمال نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق تلف نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، نماز نہیں چھوڑتا، حرام نہیں کھاتا، اس وجہ سے کہ کل میں نے رب کے حضور کھڑے ہونا، میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں اللہ کے حضور میں نے جواب دے ہونا۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ بندہ جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچا لیا، برے کاموں سے اپنے نفس کو بچا لی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اس بنا پر اپنے آپ کو برے اعمال سے، بری خواہشات کی تکمیل سے روک لے، اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بلکہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ایک جنت نہیں دو جنتیں۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ارشاد فرمایا اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں، اللہ رب العزت اسے دو جنتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں خدا کا خوف موجود ہے، میرا شمار خائفین میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے ہے جو خدا سے ڈرنے والے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو خائفین کا درجہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، شریعت میں، طریقت میں یہ کوئی پہلا درجہ یا پہلا مقام نہیں ہے۔ خائفین کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ سب سے بڑا مقام، اور ان کا سب سے بڑا درجہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ شریعت اور طریقت دونوں سمندروں کے تیراک ہیں، آپ جامع الفریقین مجمع البحرین۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العزت سے جو اہل علم ہیں وہی ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ اہل علم ہوگا، جو جاہل ہوگا وہ کبھی اللہ سے ڈرے گا نہیں۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ جو علم والا ہوتا، جو جاہل ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العزت سے نہیں ڈرے گا۔ اور وہ کیسے ڈرے گا کہ اس سے رب تعالیٰ کے احکامات کا علم ہی نہیں،
اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے. جب اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ عمل کیسے کرے گا؟ میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ہو، وہ آپ کا نگران ہو، آپ اس کے ماتحت ہو، اور وہ بڑا ہی سخت قسم کا آپ پر نگران ہو، جو آپ کو ہر بری بات پر سزا بھی دیتا ہو اور اچھی بات پر آپ کی تعریف بھی کرتا ہو. اب اس شخص جو آپ کا نگران ہے، آپ کوئی بھی حرکت کرتے ہیں وہ آپ کو سزا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، اور وہ آپ کو سزا دیتا اور بتاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تھا. آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ وقت گزرتا ہے، آپ پھر ایک ایسا کام کرتے ہیں اور آپ کا جو نگران ہے وہ آپ کو پھر سزا دیتا ہے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر مجھے سزا ملی. وہ کہتا ہے یہ کام بھی نہیں کرنا. اب آپ کے دل میں اس کا خوف تھوڑا پیدا ہوگا. اب جو بھی آپ کام کرنا چاہیں گے، پہلے آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کام کرنا میرے لیے درست ہے یا نہیں. یعنی جو میرا نگران ہے اس نے جو دستور عمل بنایا ہوا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اب آپ کوشش کریں گے کہ میں ان ساری باتوں کو سیکھوں کہ کون سے کام ہیں جو کرنے والے ہیں اور کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے والے، تاکہ میں اس کی سزا سے بچ پاؤں. کہ اگر میں نے یہ بات نہ سیکھی تو میں کام کرتا جاؤں گا، اس سے مار کھاتا جاؤں گا لا علمی میں. تو الغرض آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے کہیں گے کہ آپ کا جو بھی دستور عمل ہے، جو بھی آپ نے نظام ایک بنایا ہوا ہے، کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو بھی آپ کے قواعد ضوابط ہیں، آپ سارے مجھے کتاب کی صورت میں دیں، میں انہیں سیکھوں اچھے طریقے سے، تاکہ میں آپ کی سزا سے بچ پاؤں. کیونکہ جب تک میں جاہل ہوں، میں اگرچہ آپ سے ڈرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں وہ کام کر گزرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بالآخر جب آپ ساری وہ باتیں اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے جو کرنے والی ہیں، اور وہ بھی سیکھ لیں گے جو نہ کرنے والی، پھر ہی جا کر آپ اگر یہ دعویٰ کریں گے کہ میں اب اپنے اس نگران سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا، تو آپ اپنی بات میں سچے کہلائیں گے کہ اس کا ڈر تھا تو آپ نے ساری باتوں کو سیکھ لی. اگر ڈر نہ ہوتا تو آپ ہرگز یہ سارے معاملات نہ سیکھتے. یعنی اس کے ڈر کی وجہ سے یہ سارے معاملات تم نے سیکھے. اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ہے کہ وہ دین کو نہیں جانتا، دینی علم ہی نہیں ہے، اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، وضو میں فرائض کتنے ہیں، غسل کا طریقہ کار کیا. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام، کون سا عقد جو ہے وہ میرے لیے حلال ہے، کون سا عقد وہ رشوت کہلاتا ہے، کون سا عقد وہ جوا کہلاتا ہے، کون سا عقد ہوتا ہے وہ سود کہلاتا ہے. آپ کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ میں رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. آپ کام تو وہی کریں گے لا علمی کی وجہ سے جو رب تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام قرار دیے. اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو یقیناً آپ ان ساری باتوں کو جو رب تعالیٰ نے آپ پر فرض قرار دی ہیں، آپ کے لیے حرام قرار دی ہیں، آپ ان ساری باتوں کی تعلیم حاصل کرتے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اہل علم جو ہیں، علماء جو ہیں، علم رکھنے والے جو ہیں، وہی حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ سے شریعت و طریقت کے 4 درجے بیان فرمائے. شریعت و طریقت کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں. پہلا درجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا الناس کلہم موتى الا العلماء،
کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں فرمایا سب کے سب مرے ہوئے، الا العلماء، زندہ وہی ہے جو علم رکھنے والے، باقی سارے مرے ہوئے۔ شریعت و طریقت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ علم، علم حاصل کرنا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ مردہ کیسے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں، مرے ہوئے کیسے؟ ارشاد فرمایا یہ کھانا پینا چلنا گھومنا پھرنا زندگی انجوائے کرنا یہ انسانی زندگی کے آثار نہیں ہے، یہ تو حیوانی زندگی کے آثار۔ جانور جو ہوتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، اپنی زندگی انجوائے کرتا ہے۔ آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ اگر یہی زندگی ہے، کھانا پینا سونا جاگنا عیاشی کرنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو حیوانی زندگی ہے۔ انسانی زندگی یہ ہے انسان کا جو یہ دل ہے، یہ جو ضمیر ہے، یہ زندہ ہو۔ اور انسان کا دل کب زندہ ہوتا ہے؟ اس کی جو روح ہے وہ علم ہے۔ علم جب اس دل میں آتا ہے، اور علم کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ جب یہ دل میں آ جاتا ہے، دنیا کے جو حقائق ہوتے ہیں یہ انسان پر روشن ہو جاتے ہیں، اس سے اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، میرے لیے اللہ نے کیا فرض قرار دیا ہے، میرے لیے اللہ نے کیا حرام قرار دیا، اچھے برے کی اسے تمیز ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کا جو دل ہے مردہ ہے، فرمایا اس میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اصل زندگانی یہ ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہو، دل زندہ ہو۔ اگر یہی مرا ہوا ہے تو انسان کچھ نہیں ہے۔ بظاہر انسان کے پاس جسمانی جو اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے مکمل ہیں، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ کون اچھا ہے اسے نہیں پتا، کون برا ہے اسے نہیں پتا، محض ایک ہجوم ہے، جذبات ہیں۔ ایک نے نعرہ لگایا یہ اسی کے ساتھ چل پڑا، دوسرے نے نعرہ لگایا یہ اسی کے ساتھ چل پڑا، تیسرے نے بیوقوف بنایا یہ اس کے ساتھ چل پڑا، چوتھے نے کوئی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا یہ ادھر چل پڑا۔ ہاں جی، پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی، ہم اس ملک کو نیا بنانے لگے ہیں جی، نیا پاکستان بننے لگا ہے جی، سارے ادھر ہو گئے جی۔ اچھا جی، جب نیا پاکستان بن گیا اب ہم آزاد پاکستان بنانے لگے، اب سارا ہجوم دوڑ پڑا جو تھا۔ یہ کیا زندگانی؟ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ تم لوگوں کی باتیں نہیں سنتے ہو۔ جو بندہ آپ کے سامنے بات کرتا ہے اس کی صرف ایک ہی تقریر سنتے ہو، اس نے 10 تقریریں جو پیچھے کی ہوئی ہیں وہ تمہارے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ ایک انسان کو پرکھنا ہے، اس کی ساری زندگی کو دیکھو کہ کل اس نے بات کیا کی تھی، پرسوں کیا کی تھی، مہینہ پہلے کیا کی تھی، سال پہلے کیا کی تھی۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ اس کا استعمال کرے۔ محض کسی نے کہہ دیا کہ یہ برا ہے تو آپ نے بھی برا کہہ دی، کسی نے کہہ دیا یہ اچھا ہے آپ نے بھی اچھا کہہ دی۔ بھائی لوگوں کے کہنے پر آپ نے چلنا ہے،
آپ خود کیوں نہیں اپنی عقل استعمال کرتے، اپنا شعور استعمال کرتے؟ آپ خود اس دنیا کو سمجھیں، اس کے حقائق کو سمجھیں۔ جب بندہ دنیا کو، اس کے حقائق کو سمجھتا ہے، پھر جا کے اسے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی، پھر جا کے اسے پتا چلتا ہے یہ سب مایا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ ساری دنیا داری ہے، دنیا داری کے دھندے ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو راضی کرنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا شریعت طریقت کا جو پہلا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ کیا ہے؟ علم۔ آپ کے پاس علم ہو، علم سیکھیں۔ یہ اجتماعی اعتکاف جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں؟ کہ دیکھیں اگر انسان کے پاس علم نہ ہو، ایک تو وہ اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی برباد کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ صبح سویرے، سردیوں کا موسم ہے، رضائی کو اتارتا ہے، سردی میں باہر نکلتا ہے، ٹھنڈے ٹھار پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب اسے ایک تو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اس کا ہو سکتا ہے چہرہ ہی خشک رہ گیا ہو، اس کی جو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان یہ جو حصہ ہوتا ہے، انگلیاں ملی ہوتی ہیں، یہی خشک رہ گئی، اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ اب اس نے نماز پڑھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ نماز ہوتی ہے وضو کے ساتھ، جس کا وضو ہی نہیں ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسی نمازیں کل کالے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ رب العزت پڑھنے والے کے منہ کے اوپر مار دے گا، یہ اپنی نمازیں رکھ۔ تو دیکھیں اس بیچارے نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مشقت میں ڈالا، مسجد گیا، لیکن اسے کیا فائدہ ملا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری عبادت بیکار۔ آج میں تراویح پڑھا رہا تھا، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب نماز تراویح ہم شروع کرتے ہیں تو تکبیر جو ہوتی ہے تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اور اس کا بڑا زیادہ اجر و ثواب ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت میں شریک ہونا۔ اب لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنا اجر و ثواب ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، لمبی سی نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نیت کا تو پتہ نہیں کس طرح نیت کر رہے ہوتے ہیں تراویح کی، حالانکہ نیت زبان سے کرنا یہ کوئی فرض واجب ہی نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، بس آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے 2 رکعت سنت تراویح پیچھے امام کے، اللہ بس یہ نیت کافی ہے۔ لیکن وہ لمبی نیت کرتا ہے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور جہالت کی وجہ سے اپنا جو اجر و ثواب ہے اسے محروم ہو جاتا ہے، نہ ثنا پڑھتا ہے نہ تکبیر تحریمہ وقت پر کہتا ہے۔ تو اگر اسے علم ہوتا تو وہ کیا کرتا، زیادہ اجر و ثواب کما لیتا۔ یہاں تک کہ علم کا نہ ہونا یہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم بسا اوقات ایسے جملے بولتے ہیں جو کلمات کفر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں قرب قیامت میں بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ کیا ہوگا کہ وہ کلمات بولے گا کہ جن کا بولنا ہی کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت معاذ اللہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا، یہ کلمہ ہی کفریہ۔ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، یہاں تک کہ سمت سے بھی پاک۔ آپ قرآن کی کوئی آیت ایسی ثابت نہیں کر سکتے جس میں اللہ کے لیے کوئی خاص مقام بیان کیا گیا ہو کہ اللہ وہاں موجود ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک، جہت سے پاک، اللہ رب العزت کی ذات ہی پاک ہے، لیکن لا علمی میں ہم ایسے کلمات بول جاتے۔ اس طرح کے کتنے کلمات، ایک جملہ بولا جاتا ہے نعوذ باللہ، کفریہ جملہ ہے، ظلم خدا کا بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ظلم خدا کا۔
گویا رب کی طرف آپ ظلم کی نسبت کر رہے ہیں، رب کو آپ نعوذ باللہ ظالم کہہ رہے ہیں. تو کیا بندہ مسلمان رہتا ہے جو اپنے رب کو معاذ اللہ اس کی طرف ظلم کی نسبت کرے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال حبہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کسی کے ساتھ یہ جو دانہ ہوتا ہے، دانہ گندم کا دانہ، اس کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. اور لوگ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہے ہیں جہالت کی وجہ سے. تو جہالت جو ہے یہ ایسا مرض ہے، بندے کا جو ایمان ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے ایک مرتبہ صبح کا وقت ہوتا ہے، ایک نمازی مسجد میں آتا ہے، بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، اور مسجد سے جب باہر نکلتا ہے نا، شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس عابد کے پاس، سوئی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. شیطان اس عابد سے کہتا ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ عابد جو عبادت گزار ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ جاہل ہے، عالم نہیں ہوتا. عبادت گزار ضرور ہوتا ہے، تہجد پڑھی ہے، نماز فجر پڑھی ہے، آپ باہر نہیں کر رہے. شیطان اس سے پوچھتا ہے یہ جو سوئی ہے یہ دیکھو اس کا ناکا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتنی بڑی زمین ہے، آسمان ہے، ساتوں آسمان، اتنی بڑی زمین، آپ مجھے یہ بتاؤ یہ کیا اللہ رب العزت اس سوئی کے ناکے سے یہ ساری زمین کو، سارے آسمان کو گزار سکتا ہے؟ وہ عابد جو ہوتا ہے، جو عبادت گزار تو ہوتا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ اتنا چھوٹا سوئی کا ناکا ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنے آسمان ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ادھر سے ان کو گزارے؟ وہ کہتا ہے نہیں گزار سکتا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کا ایمان شیطان نے برباد کر دیا. عبادت گزار تھا لیکن اس کی جو عبادت تھی وہ اسی وقت اسے فائدہ پہنچاتی جب وہ ایماندار بھی ہوتا، ایمان والا بھی ہوتا، لیکن شیطان نے اس کا ایمان برباد کر دیا. یہی شیطان پھر ایک عالم کے پاس جاتا ہے، عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ اس سوئی کے ناکے سے گزار سکتا؟ تو عالم کہتا ہے ابے جاہل، یہ ایک آسمان و زمین کیا ہے، اگر 100 بھی آسمان و زمین ہوں اللہ پھر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس ناکے سے گزار دے. تو بات کرنے کی یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم کی وجہ سے انسان اچھے برے کی تمیز سیکھتا ہے، ایمان کی کفر کی تمیز سیکھتا، کیا ایمان ہے کیا کفر ہے اس کو بھی سیکھتا. اسی لیے امام غزالی نے فرمایا تمام کے تمام لوگ مرے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے لاشیں، زندہ وہی ہیں جو علم والے ہیں، فہم رکھنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے. تو شریعت و طریقت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ علم. اب امام غزالی دوسرا درجہ بیان فرماتے، کل 4 درجے. دوسرا درجہ فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، جتنے بھی علماء ہیں، علم والے لوگ ہیں، فرمایا سب کے سب سوئے ہوئے، سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، جاگ وہی رہے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے. تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ علم پر عمل کرنا. پہلا درجہ علم، دوسرا درجہ کیا ہے؟ جو علم سیکھ لیا ہے آپ نے اس پر عمل کرنا. اگر عمل نہیں کیا تو فرمایا وہ مرا تو نہیں ہے چونکہ علم ہے اس کے پاس لیکن بے عمل ہے، فرمایا وہ سو رہا ہے، اور سویا اور مرا برابر ہوتا ہے. نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا سویا اور مرا برابر ہوتا ہے. علم ہے عمل نہیں ہے تو فرمایا یہ سویا ہوا. جتنے بھی اہل علم اس دنیا میں بستے ہیں اگر وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، فرمایا وہ سوئے ہوئے، جاگ وہی رہے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے. انسان کے پاس بڑی ڈگری ہے، ہاں جی آپ نے کیا کیا؟ جی میں نے ماسٹر کیا ہوا، میں گریجویٹ ہوں، میں نے BS کیا ہے، میں نے MPhil کیا ہے، میں PhD ڈاکٹر. عمل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے،
عمل کیا ہے؟ کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں. عمل کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز سے گفتگو کرتے. تو یہ جو علم ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو علم اس انسان کو فائدہ نہیں دے رہا جس نے وہ علم حاصل کیا ہے، وہ اس کے ذریعے سے کسی اور کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس ڈگری ہو، علم ہو، لیکن اس پر عمل نہ ہو. اللہ اس کی مثال یوں بیان فرماتا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں توریت کا علم دیا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اپنے اس علم پر عمل نہ کیا. ارشاد فرمایا کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے. وہ گدھے جیسا ہے، یحمل اسفار، جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور وہ کریا کریا بستی بستی گھوم پھر رہا ہے. یہ بظاہر مثال بڑی سخت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی کہ جس کے پاس ڈگری ہے، ڈپلومہ ہے، علم ہے، شعور ہے، اس کے باوجود عمل نہیں ہے، فرمایا وہ گدھے جیسا ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. وہ کتابیں گدھے کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اسی طرح اس کا علم بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہا. بس وہ علم اس کے اوپر بوجھ ہے جس کو اٹھا کے وہ کریا کریا بستی بستی ایک جگہ دوسری جگہ گھوم پھر رہا. اللہ رب العزت نے اس مقام پر بے عمل بندے کی مثال اس گدھے کے ساتھ بیان فرمائی جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے، وہ کریا کریا بستی بستی گھوم رہا ہے. کتابیں جو ہیں وہ اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو یہ بے عمل بندے کی مثال کتنی بری مثال. تو بندے کو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے، باعمل ہونا چاہیے، جو سیکھتا ہے اس پر عمل بھی کرے. تو یہ شریعت و طریقت کا دوسرا درجہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسرا درجہ بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا والعاملون كلهم في خسران الا المخلصین، جتنے بھی اپنے علم پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ سب کے سب خسارے میں، وہ سب کے سب خسارے میں. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، فرمایا پھر بھی وہ خسارے میں. الا المخلصین، خسارے میں وہ نہیں ہے جو اخلاص والے، جو علم تو سیکھ لیا، عمل بھی کر لیا، لیکن اس عمل میں اخلاص نہیں ہے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے. ہماری جو عبادت ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے نماز پڑھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی، اس لیے نہیں نماز پڑھیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے. جی ہم نوافل پڑھیں تو لوگ ہمیں کہیں کہ یہ جی بڑا عبادت گزار بندہ ہے. لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت. شریعت و طریقت کا تیسرا درجہ کیا ہوا؟ اخلاص. کیا ہو؟ عمل میں اخلاص ہو، عمل میں اخلاص، نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ریاکاری کو شرک اصغر حدیث میں فرمایا گیا. جو بندہ نماز پڑھے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ شرک اصغر کا ہے. شرک اصغر، چھوٹا شرک. عبادت میں بندے کو بھی ساتھ شریک آ رہا ہے کہ وہ بھی میری تعریف کرے، حالانکہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے.
صدقہ و خیرات کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ 100 روپیہ بھی دیں تو کہتے ہیں جی مسجد میں سپیکر میں اعلان کرو جی فلاں نے اتنے رقم دی ہے جی مسجد کے لیے. بھائی اعلان کیوں کروا رہے ہو؟ کس کے لیے دی ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے دی ہے. اور اللہ تو علیم و بذات الصدور ہے، بتانے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے تم نے صدقہ و خیرات کیا، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت؟ اگر ان کو بتانے کے لیے دیا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اللہ فرمائے گا کل بروز قیامت کہ تو نے یہ جو عمل کیا تھا فلاں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، فلاں کے لیے کیا تھا، اب فلاں کے پاس جا، اسی سے جا کے اس کا ثواب طلب کر، میرے پاس تیرے اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں. یعنی جس کے لیے کیا تھا دنیا میں اب اسی کے پاس جا، اسی سے جا کے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ حاصل کر لے، میرے پاس تیرے اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں. تو صدقہ ہو، خیرات ہو، نماز ہو، نوافل ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو. حج اس لیے نہیں کرنا کہ میں حاجی بن جاؤں، لوگ سارے مجھے حاجی کہیں. لوگ تو عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، اس کی بھی تصویریں بنا کے سب کو دکھاتے ہیں. اگر معاذ اللہ ریاکاری کی نیت ہوئی تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ میں مثال کے طور پر اپنی جیب سے 1,00,000 روپیہ نکالتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، 1,00,000 صدقہ کرتا ہوں، کتنا بڑا اجر و ثواب. لیکن میں ریاکاری کر لیتا ہوں، امام صاحب کو کہتا ہوں جی اعلان کر دیں، جی اعلان کریں میں نے 1,00,000 روپیہ دیا. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کر دیں، جی 1,00,000 روپیہ دی. بھائی دعا اسی طرح ہی کروا لو، 1,00,000 کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ 1,00,000 روپیہ دیا اور ریاکاری کی، لوگوں کو دکھلایا، آخرت میں میرے لیے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. کتنی بیوقوفی کی بات ہے. مال دیا بھی، فائدہ بھی کچھ بھی نہیں حاصل کی، بس لوگوں کی واہ واہ، نمود و نمائش، بس اسی پر خوش ہو. اور بھائی کل قبر میں جاؤ گے تمہیں ثواب کی ضرورت ہوگی، اس وقت تم ایک ایک نیکی کے محتاج ہوگے. آج نیکیاں اسی طرح ہی ضائع کر رہے ہو، دکھلاوے میں، نمود میں، نمائش میں. تو ارشاد فرمایا شریعت طریقت کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ عمل میں کیا ہو؟ اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا، نمود و نمائش. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں، سمعہ بھی نہ ہو. سمعہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ریاکاری میں داخل ہے. سمعہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہی میں نے شروع میں عرض کیا، علم ہوگا تو آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی تو آپ اپنی نیکیاں بچائیں گے، ورنہ یہ سب کچھ تباہ و برباد کر بیٹھے. اسی لیے کہا کہ علم یہ پہلا درجہ ہے، علم حاصل کرو. ہم سکولوں کی دیواروں پر لکھ دیتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور پورے سکول میں آپ ایم اے بھی کر لیں، جو پڑھایا جاتا ہے وہ سب کچھ دنیا کا تو پڑھایا جاتا ہے، دین کا کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. حالانکہ جو علم سیکھنا فرض ہے وہ دنیاوی نہیں، وہ دینی تعلیم ہے. نماز فرض ہے نا تو نماز کا طریقہ سیکھنا فرض ہوا، حج فرض ہے تو حج کا طریقہ سیکھنا فرض ہوا. یعنی جو چیزیں آپ پر فرض ہیں انہی کا ہی سیکھنا فرض ہے، انہی کی تعلیم حاصل کرنا فرض. ایف اے کرنا کسی پر فرض نہیں ہے، میٹرک کرنا کسی پر فرض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو میٹرک نہیں کرے گا تو کل وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا. دنیاوی تعلیم یہ سیکھنا کسی پر فرض نہیں ہے، دینی تعلیم سیکھنا. اور یہ جو بنیادی ضروری تعلیم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑے علامہ بن جائیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، کم از کم اتنا ضرور سیکھیں جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے. نماز سیکھیں، روزہ سیکھیں، زکوٰۃ سیکھیں، طہارت کے مسائل سیکھیں، یعنی جو آپ کے لیے آخرت میں نفع کا باعث، اتنا ضرور سیکھنا چاہیے. یعنی جو فرض ہے آپ پر وہ ضرور سیکھیں. تو سمعہ کیا ہے؟ سمعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے، چھپ کر عبادت کرتا ہے.
مثال کے طور پر میں نے آج روزہ رکھا ہے، یہ تو ہے ہی رمضان سارے ہی روزہ رکھتے ہیں، اس میں چھپانے والی تو بات نہیں ہے، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے نفلی روزہ رکھا ہے، میں نے نفلی روزہ، یا یہ ہے میں صبح نماز تہجد میں نے پڑھی ہے اور کوئی بھی مسجد میں موجود نہیں تھا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا، اب یہ عبادت تو میری ریاکاری کے بغیر ہوئی، روزہ بھی میں نے رکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب دو صورتیں ہیں ریاکاری کی، ایک ہے کہ میں سب کو بتاؤں جی آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا میں بتاؤں آج میں صبح اٹھا تھا اور میں نے جناب نماز تہجد ادا کی تھی، یہ تو ریاکاری کر دی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں بس اپنے دل میں یہ خواہش میرے دل میں ہو کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے جی، یہ روزے رکھتا ہے، میرے دل میں بس یہ خیال آ جائے، سما یہ ہوتا ہے میں اپنی تعریف سننا پسند کروں کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آ جائے، کاش یہ بات کریں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں نفل پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ اچھا لوگوں کے پاس بھی طریقے ہیں ریاکاری کرنے کے، شیطان ہے نا، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہی ہمیں طریقے سکھاتا ہے۔ اچھا لوگ کس طرح ریاکاری کرتے ہیں، اس طرح تو بتا نہیں سکتے کہ میں نے صبح تہجد پڑھی ہے یا میں نے صبح روزہ رکھا ہے، وہ کہیں گے ہاں اور جب میں صبح تہجد کے لیے اٹھا نا تو اس وقت بھی لائٹ گئی ہوئی تھی، میں جب صبح سحری کے لیے اٹھا نا تو اس وقت بھی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ لائٹ گئی نہیں بتانا مقصد، بتانا اپنا روزہ ہے، اپنی عبادت ہے۔ شیطان یہ ہمارا دشمن ہے، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اسے دوست نہ سمجھو، یہ تمہاری عبادت کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ ایسی ایسی چالیں چلتا ہے، پہلی بات ہے کہ ہمیں عبادت کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر کر لیں تو یہ برباد کروا کے چھوڑتا ہے، ریاکاری کے ذریعے، نمود و نمائش کے ذریعے، سمعہ کے ذریعے۔ سمعہ سمجھ لگی کسے کہتے ہیں کہ اپنی تعریف سننا پسند کرنا، تو یہ بھی عبادت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریعت و طریقت کا تیسرا درجہ کیا بیان فرمایا؟ اخلاص۔ اس کے بعد چوتھا اور بڑا درجہ بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، جتنے بھی اپنے علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں وہ سب کے سب خطرے پر معلق ہیں، خطرے پر معلق ہیں، سوائے ان لوگوں کے خائفین جو خدا سے ڈرنے والے، یعنی علم ہے، عمل بھی کیا اور اخلاص کے ساتھ کیا، نمود و نمائش ریاکاری نہیں، فرمایا پھر بھی خطرے پر معلق ہے۔ کس طرح کہ رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ پتہ نہیں ہماری اس عبادت کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، وہ بے نیاز ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ نمود و نمائش کے بغیر عبادت کرے اور سمجھے بس اب قبول ہی قبول ہوگی، بس اب میں جناب سمجھو جنتی ہو گئے، بس یقینی طور پر میں نے یہ عمل کر لیا۔ فرمایا نہیں، اب ہے خوف خدا کا درجہ، علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے، پھر بھی تھر تھر خدا کے خوف سے کامتا رہے کہ پتہ نہیں میری یہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں، پھر بھی بندہ عاجز بنا رہے، مسکین بنا رہے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ ہمارے ہاں پہلی بات ہے لوگ نماز پڑھنے ہی نہیں آتے، جو چار نمازی آتے ہیں نا وہ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، او جی وہ تو کو جی فلانا نماز نہیں پڑھنا، فلانا نہیں پڑھنا، فلانا نہیں پڑھنا۔ بھائی آپ بھی عبادت کر رہے ہو، آپ کی عبادت اللہ نے قبول فرما لی ہے، تمہیں یقین ہو گیا، خدا کا خوف کرو، پہلے اپنے حوالے سے ڈرو، پتہ نہیں ہماری بھی یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اللہ قبول فرما رہا ہے یا نہیں کرتا۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہو، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تیسرا نہیں کرتا، ٹھیک ہے انہیں جا کے دعوت دو، ثواب کماؤ، انہیں بھی نماز کا کہو، لیکن ان کی چغلیاں تو نہ کھاؤ۔ ایک بزرگ تھے، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ صبح سویرے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، وہ صبح سویرے اپنے بیٹے کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، نماز تہجد کے لیے
اٹھاتے. تو وہ جب بیٹا اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو آگے پیچھے محلے کو دیکھتا ہے, اپنے والد صاحب سے کہتا ہے, بزرگوں سے کہتا ہے سارے سوتے, سارے سوئے پڑے, آپ نے مجھے جگا لی, عبادت کے لیے جگا. تو بزرگوں نے کیا فرمایا کہ تو اگر سویا رہتا تو وہی بہتر تھا تیرے لیے. اس جاگنے سے کہ جس میں تو نے دوسروں کی غیبت کرنی ہے, دوسروں کی عبادت کو دیکھنا کہ وہ تو سوئے پڑے ہیں, میں بڑا کر رہا ہوں, میں بڑا نیک ہوں جی, میں بڑا اللہ ہو گیا ہوں, سارے سوتے پہ اور میں اللہ نہیں عبادت کر. فرمایا اس عبادت سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا. تو اخلاص یہ شریعت و طریقت کا تیسرا درجہ ہے, اور اس کے بعد بھی جب اخلاص کے ساتھ بندہ عبادت کر لے پھر بھی خدا کے خوف سے ڈرتا رہے, کانپتا رہے, پتہ نہیں رب میری یہ عبادت قبول فرماتا ہے یا نہیں فرماتا. تو چوتھا درجہ کیا ہے؟ دل میں خدا کا خوف. پہلا درجہ علم, دوسرا عمل, تیسرا اخلاص, اور چوتھا کیا ہے؟ خوف خدا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کروں گا اور اسی پر اختتام کر دوں گا. عید کا دن ہے, عید کا دن ہے, فاروق اعظم اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے اور زاروں قطار رو رہے. لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں امیر المومنین آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور آپ زاروں قطار رو رہے. تو ارشاد فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید. اے لوگو یہ عید کا بھی دن ہے, خوشی کا بھی دن ہے, اور یہ وعید کا بھی دن ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اے لوگو یہ عید کا دن, خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس سے اس بات کا پتہ ہو کہ جو اس نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں اللہ نے ان عبادتوں کو قبول کر لی, اور جس کو اس کا پتہ نہیں ہے اس کے لیے یہ خوشی کا دن نہیں ہے, وعید کا دن. تو یہ ہے خوف خدا. علم بھی ہے, عمل بھی ہے, اخلاص بھی ہے. فاروق اعظم سے بڑا اخلاص والا کون ہو سکتا؟ اس کے باوجود خوف خدا سے روتے تھے, کانپتے تھے. تو خوف خدا کا یہ پہلا درجہ نہیں ہے, یہ چوتھا درجہ. اس سے پہلے 3 درجے ہیں, وہ حاصل کرو گے تو اس چوتھے درجے پر فائز ہونے کا آپ دعویٰ کر سکو. علم ہو, عمل ہو, اخلاص ہو, اس کے بعد ہی بندہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں رب تعالیٰ سے ڈرنے والا بنتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسے اس سے ڈرنے کا حق. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. جب تم دنیا سے جا رہے ہو نا تو تم مسلمان, عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم. تمہارے دلوں میں اللہ کے پیاروں کی محبت ہو, نبیوں کی محبت ہو, تمام انبیاء کی, صحابہ کی محبت ہو, تمام صحابہ کرام کی, اولیاء کی محبت ہو, صالحین کی محبت, جو بھی اللہ والے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, سب کی محبت پر تمہارا خاتمہ ہو. کسی کا بغض تمہارے دل میں موجود نہ ہو, کسی ایک صحابی کا بھی بغض تمہارے دل میں موجود, کسی اللہ کے ایک ولی کا, اللہ کے ایک پیارے کا بغض تمہارے دل میں موجود. جب تم دنیا سے جا رہے ہو تم کیا ہو؟ ولا تموتن, نہ مرنا اس حال میں, وانتم مسلمون, کہ تم مسلمان. مسلمان, اسلام, اسلام سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا, یعنی اپنا سر جھکا دینا. کوئی آپ کو یہ بتائے نا کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے تو آپ سر تسلیم خم کر دیں. کوئی بتائے نا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ سود ہے, آپ سر تسلیم خم کر لو. یہ نہ کہو کوئی نہیں جی ساری دنیا سود کھانی ہے, میں کھا رہے ہیں تو کیا. یہ اسلام نہیں ہے.
اسلام یہ سر تسلیم خم کرنا، جو بھی شریعت کا مسئلہ ہے، حکم ہے، بندہ سر تسلیم خم کر لے۔ یہ لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، یہ جو فتنے ہیں ہمارے اس ملک میں، روشن خیالی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عقل کی سنو، اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرو، جو عقل میں آتا ہے اس کو مان لو، جو عقل میں نہیں آتا اسے نہ مانو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا جو حکم ہے، عقل میں آتا ہو یا عقل میں نہ آتا ہو، سر تسلیم خم، آمنا، ہم اس پر ایمان لائیں۔ انسان کی عقل ہے کتنی ایک؟ انسان کی کتنی ایک عقل ہو سکتی؟ یہ بڑی محدود ہے، اتنی بڑی عقل نہیں ہے انسان کے پاس کہ جو اس کی بنا پر بندہ فیصلے کرنا شروع کر۔ بھائی پھر تم مسلمان تو نہ ہوئے، تم تو عقل کے پجاری ہو گئے، تمہارا مذہب تو عقل ہو گیا، عقل کی عبادت کرنے والے، عقل جو کہے گی وہ کرنا ہے، تو گویا کہ تم خدا پر ایمان لانے والے تو نہ ہوئے، عقل پر ایمان لانے والے۔ جو تمہاری کھوپڑی میں آئے گا تم وہ کرو گے، جو نہیں آئے گا نہیں کرو۔ یہ نہیں سوچتے کہ عقل کو بنایا کس نے، اس کا خالق کون ہے؟ اور اللہ رب العزت نے عقل جو ہے انسانی عطا فرمائی ہے، اس کی محدود بساط۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، چھپی ہوئی چیز پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ غیب الغیوب ہے، تمام غیبوں میں سے سب سے بڑا غیب۔ بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ان پر سر تسلیم خم کرتا ہے، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ تو ارشاد فرمایا تم نے نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارا جو ایمان ہے وہ سلامت ہو، تم حالت ایمان میں اس دنیا سے جا رہے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔